اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگین آپ لوگوں کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بیسیکلی ہم لوگ ایکسرسائز سٹارٹ کی ہوئی تھی 6 چیپٹر کی۔ 6 چیپٹر کے ہم نے ایم سی کیوز کیے پچھلے لیکچر میں، اور آج ہم شارٹ کویشچن آنسر کرنے جا رہے ہیں۔ شارٹ کویشچن آنسر یہ وہ کویشچن آنسر ہوتے ہیں ایکسرسائز والے جو پیپر کے اندر مسٹ آتے ہیں، یعنی کہ ان کو جو ہے نا وہ مسٹ کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے ایکسرسائزز کو، تو تبھی جو ہے نا آپ لوگوں کے شارٹ کویشچن جو ہے نا وہ سارے کلیئر ہو پاتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر سے اگر ایگزامینر نے کنسیپچول پیپر بنانا ہو تو تب جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز کے اندر سے کویشچن ڈالتے ہیں، ادروائز جو ایکسرسائزز ہیں ایکسرسائزز سے وہ کویشچن مسٹ ڈالتے ہی ڈالتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ مسٹ پریپیئر کرتے ہیں ایکسرسائزز، تو ایکسرسائزز کو ویسے بھی اچھی طریقے سے پریپیئر کرنا چاہیے۔ تو یہ جو کویشچن ہے یہ سارے آلریڈی ہم تقریباً کر چکے ہیں، لیکن کچھ کویشچن ایسے ہیں ان کے اندر جو کہ نیو کویشچن ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کویشچن سارے وہی ہوتے ہیں، جسٹ وہ گھما پھرا کے تھوڑا سا دیتے ہیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جائیں۔ صحیح ہے، تو آئیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، شارٹ آنسر کویشچنز۔ کویشچن 1 ہے وائی سسپینشنز اینڈ سولوشنز ڈو ناٹ شو ٹینڈل افیکٹ وائل کولائڈز ڈو۔ ہم نے سولوشنز کی 3 ٹائپس پڑھی ہیں نا، سولوشن، کولائڈز اور آگے ہمارے پاس تیسرا کیا ہے، سسپینشن ہے۔ تو یہاں پہ کویشچن یہ ہے کہ جو سولوشنز اور ہمارے پاس سسپینشن ہے یہ دونوں ٹینڈل افیکٹ شو نہیں کرتے، جبکہ جو کولائڈل سولوشن ہے یا جو فالز سولوشن ہوتے ہیں وہ ٹینڈل افیکٹ شو کرتے ہیں۔ کیوں، کیا ریزن ہے اس کا؟ تو ہمارے پاس ریزن جو ہے نا وہ مختلف ریزن ہو سکتے ہیں، ریزن ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ جسٹ چونکہ شارٹ کویشچن ہے تو 1-2 ریزن جو ہے نا میں نے یہاں پہ کوٹ کیے ہیں جو امپورٹنٹ ہے۔ Solutions have very small particle of solute and suspensions have larger particles which completely stop the rays of light۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سولوشنز ہوتے ہیں، سولوشنز کے اندر جو ٹرو سولوشن ہوتے ہیں ان کے اندر سلیوٹ کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، اس وجہ سے یعنی کہ وہ سالوینٹ کے ساتھ کمپلیٹلی مکس اپ ہو جاتے ہیں اور بالکل نظر ہی نہیں آتے وہاں پہ، جبکہ سسپینشن کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ بہت بڑے پارٹیکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں نیکڈ آئی سے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو سسپینشن کے پارٹیکل ہوتے ہیں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو ریز آف لائٹ ہے، جیسی لائٹ ڈالتے ہیں ان کے اوپر یعنی کہ سسپینشن کے اوپر، تو سسپینشن کے پارٹیکل لائٹ کو بیک باؤنس کر دیتے ہیں، یعنی بالکل سٹاپ کر دیتے ہیں لائٹ کو، ٹھیک ہے۔ ڈیو ٹو وچ سولوشنز اینڈ سسپینشن ڈو ناٹ شو ٹینڈل افیکٹ۔ اب سولوشن کے پارٹیکل بہت چھوٹے ہیں اور جو سسپینشن ہے اس کے پارٹیکل بہت بڑے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ سسپینشن کے پارٹیکل بہت بڑے ہیں، وہ لائٹ کو بالکل سٹاپ کر دیتے ہیں، جبکہ سولوشن کے پارٹیکل اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ لائٹ کو نہ ہی اسکیٹر کرتے ہیں نہ ہی سٹاپ کرتے ہیں، بلکہ لائٹ سیدھی پاس ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس وجہ سے سولوشن اور سسپینشن جو ہیں ان کے جو پارٹیکل ہیں یہ ٹینڈل افیکٹ شو نہیں کرتے، جبکہ وائل کولائڈز ہیو مڈل سائزڈ پارٹیکل بٹوین 1 نینو میٹر ٹو 200 نینو میٹر which scatter the light rays and show tyndall effect۔ جبکہ کولائڈ کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ایک مڈل سائز ہوتا ہے ان کا، یعنی کہ سسپینشن اور سولوشن کے بیچ میں لائی کرتے ہیں وہ، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو سائز ہے وہ 1 نینو میٹر سے 200 نینو میٹر کے بیچ میں ہوگا۔ اگر سائز 1 نینو میٹر سے 200 نینو میٹر کے بیچ میں ہو تو وہ کولائڈل پارٹیکل ہوتے ہیں اور وہ ٹینڈل افیکٹ شو کرتے ہیں، یعنی کہ لائٹ کو اسکیٹر کرتے ہیں۔ ٹینڈل افیکٹ کا مطلب لائٹ کو اسکیٹر کرنا، یعنی کہ جیسے آپ لائٹ ڈالیں لائٹ کیا ہو جائے، پھیل جائے۔ تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ 1 نینو میٹر سے کم سائز ہے تو پارٹیکلس کا سائز ہے تو وہ سولوشن میں آ جاتا ہے، ٹرو سولوشن میں، اور اگر 200 نینو میٹر سے بڑے پارٹیکل ہوں تو وہ کس میں آ جاتے ہیں، سسپینشن میں آ جاتے ہیں۔ وہ سسپینشن پارٹیکل ہیں جو لائٹ کو کمپلیٹلی سٹاپ کر دیتے ہیں۔ آگے سیکنڈ کویشچن ہے واٹ از دا ریزن فار دا ڈفرینس بٹوین سولوشن کولائڈز اینڈ سسپینشن، یعنی کون سا ریزن ہے جو سولوشن، سسپینشن اور کولائڈ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ if the solution is transparent to light، یعنی کہ اگر آپ کے پاس سولوشن ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ٹو لائٹ ہے، ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ لائٹ آپ ڈالیں لائٹ پاس ہو جائے اس کے اندر سے، یا آپ سامنے سولوشن رکھیں تو دوسری سائڈ پہ آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے، اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو سولوشن آپ کے پاس ٹرانسپیرنٹ ٹو لائٹ ہے دین دا مکسچر میں بی سولوشن اور کولائڈ، وہ سولوشن بھی ہو سکتا ہے کولائڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اب آپ کو پتہ ہے کہ جو کولائڈ ہیں ان میں سے وہ بھی جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر سے بھی لائٹ پاس ہو جاتی ہے، اور سولوشن ہے ان کے اندر سے بھی لائٹ پاس ہو جاتی ہے۔ تو اگر جو ہے نا آپ کے پاس مکسچر ہے
آپ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں سولوشن اور کولائڈ اور سسپینشن میں. اگر آپ کے پاس مکسچر ہے, اگر اس کے اندر سے لائٹ پاس ہو جاتی ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, تو وہ سولوشن بھی ہو سکتا ہے, کولائڈ بھی ہو سکتا ہے. اب سولوشن ڈزنٹ شو ٹینڈل افیکٹ وائل کولائڈ شو ٹینڈل افیکٹ. تو سولوشن اور کولائڈ کو مزید ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ٹینڈل افیکٹ ہے ہمارے پاس. ٹینڈل افیکٹ سے سولوشن اور کولائڈ کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. If the solution is opaque to light, اگر سولوشن جو ہے نا آپ کے پاس جو سولوشن دیا گیا ہے وہ اوپیک ہو, یعنی کہ اس کے اندر سے لائٹ پاس ہی نہ ہو, بالکل ہی دھندلا سا ہو, ٹھیک ہے, اسے اوپیک بولتے ہیں. تو دین مکسچر از سسپینشن, تب آپ کے پاس وہ کیا ہوگا, سسپینشن ہوگا. یعنی کہ نہ ہی وہ سولوشن ہوگا نہ ہی کولائڈ ہوگا, وہ کیا ہوگا, سسپینشن ہوگا. Suspension particles can easily be seen by naked eye while solution and colloidal particle cannot be seen by naked eye. یہ دوسرا ریزن ہے, دوسرا ڈیفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے کہ جو سسپینشن کے پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو ہم عام آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, جبکہ سولوشن اور کولائڈ کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو ہم عام آنکھ سے یا نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. تھرڈ کوشچن ہے, وائی سسپینشن ڈزنٹ فارم اے ہوموجینیس مکسچر. سسپینشن ہوموجینیس مکسچر کیوں نہیں بناتا, وہ ہیٹروجینیس مکسچر کی فارم میں کیوں ہوتا ہے. سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ہوموجینیس مکسچر اور ہیٹروجینیس مکسچر کا مطلب کیا ہے. ہوموجینیس مکسچر کے اندر جب آپ دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز ایڈ کرتے ہیں ان کی فیز ایک ہی ہو, ان کی فیز یا وہ یعنی کہ لیکوڈ فارم میں ہو, یا وہ سالڈ فارم میں ہو, یا وہ گیشیس فارم میں ہو, یعنی کہ تینوں میں سے کوئی ایک فارم ہو. اگر وہ آپ کے پاس سولوشن ہے تو وہ ہوموجینیس سولوشن ہوگا, ٹھیک ہے. اور ہیٹروجینیس سولوشن وہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز ملائیں اور ان کے اندر سالڈ یا لیکوڈ یا گیشیس فارم, یعنی کہ تینوں میں سے دو اسٹیٹ ایگزسٹ کریں, تو وہ آپ کے پاس کون سی فارم ہوتی ہے, ہیٹروجینیس مکسچر ہوتا ہے یا ہیٹروجینیس فارم ہوتی ہے. تو سسپینشن میں کیا ہوتا ہے, in suspension the solute particle are larger and doesn't mix uniformly with solvent particle due to which suspension are heterogeneous mixture. اب سسپینشن جو ہوتے ہیں جب آپ ان کے اندر سلیوٹ ڈالتے ہیں سولوشنز کے اندر, ٹھیک ہے, سالوینٹ کے اندر سلیوٹ ڈالتے ہیں, سسپینشن بناتے ہیں, تو سلیوٹ کے پارٹیکل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ سالوینٹ کے پارٹیکل کے ساتھ کمپلیٹلی یا یونیفارملی مکس نہیں ہوتے. یونیفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں پہ زیادہ یعنی کہ جتنا بھی آپ کے پاس سالوینٹ ہے سب کے اندر ایکولی جو ہے نا وہ سلیوٹ ڈسٹریبیوٹ ہو. اور نان یونیفارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ سلیوٹ زیادہ, کہیں پہ کم, کہیں پہ زیادہ, کہیں پہ زیادہ, اس کو نان یونیفارم بولتے ہیں. تو سلیوٹ کیا ہو, یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہو, تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں, یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ سلیوٹ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. تو سسپینشن کے اندر جو سلیوٹ ہوتا ہے وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس جو سلیوٹ ہوتا ہے اس کے پارٹیکل نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم شیک کرتے ہیں اس کو تبھی اس کے پارٹیکل پھر مکس ہو جاتے ہیں, پھر نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا وہ مکس ہی نہیں ہوتے وہاں پہ, تو اس وجہ سے اس کے پارٹیکل کیا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں اور وہ یونیفارملی مکس نہیں ہوتے. اس وجہ سے وہاں پہ دو اسٹیٹ ہوتی ہیں, ایک سالڈ اسٹیٹ یعنی کہ وہ پارٹیکل نیچے بیٹھ جاتے ہیں, اور دوسرا لیکوڈ اسٹیٹ. دو ڈفرینٹ اسٹیٹس آ جاتی ہیں نا ہمارے پاس, تو اس وجہ سے ہم اس کو ہیٹروجینیس مکسچر کہتے ہیں, نہ کہ ہوموجینیس مکسچر کہتے ہیں. فورتھ کوشچن ہے, ہاؤ ول یو ٹیسٹ ویدر گیون سولوشن از اے کولائڈل سولوشن اور ناٹ. سمپل کوشچن ہے کہ آپ کیسے ٹیسٹ کریں گے کہ سولوشن آپ کے پاس جو ہے نا جو دیا گیا ہے وہ کولائڈل سولوشن ہے یا سمپل سولوشن ہے یا ٹرو سولوشن ہے. تو کولائڈل سولوشن یا ٹرو سولوشن کولائڈل سولوشن اور ٹرو سولوشن کے بیچ میں ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ کیا ہے, ہمارے پاس ٹینڈل افیکٹ ہے. یہ ایک واحد افیکٹ ہے جو کہ سولوشنز اور کولائڈ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ لائٹ جو ہے نا وہ سولوشن سے بھی پاس کر جاتی ہے, کولائڈ سے بھی پاس کر جاتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ دونوں ٹرانسپیرنٹ ہے, تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب سولوشن میں پارٹیکل نظر نہیں آتے اور کولائڈل سولوشن میں پارٹیکل نظر نہیں آتے, تو ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں, ٹینڈل افیکٹ سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. ٹینڈل افیکٹ کیا ہے کہ جیسے آپ لائٹ ڈالتے ہیں سولوشن پہ اور کولائڈل سولوشن پہ, تو سولوشن میں سے لائٹ جتنی یعنی کہ جتنی آپ ڈالتے ہیں اتنی ڈایا میٹر سے پاس آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ لائٹ کولائڈل سولوشن پہ ڈالتے ہیں تو وہاں پہ لائٹ اسکیٹر ہو جاتی ہے, لائٹ تھوڑی سی پھیل جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے جو ہے نا تھیوری کے اندر ڈیٹیل سے وہاں پہ یعنی کہ پکس بھی بنائی تھی وہاں پہ, تو وہاں پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا تھا ان چیزوں کو, تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کولائڈل سولوشن اور سسپینشن والا شاید ٹاپک ہے ہمارا اس میں. تو آنسر کیا ہے, ٹینڈل افیکٹ از اے ٹیسٹ یوزڈ فار دا آئیڈینٹیفیکیشن آف کولائڈل سولوشن. ٹینڈل افیکٹ واحد افیکٹ ہے جو کولائڈل سولوشن کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اف دا سولوشن گیو دس ٹیسٹ شو اسکیٹرنگ آف لائٹ, یعنی کہ اگر آپ کے پاس سولوشن ہے وہ اسکیٹرنگ آف لائٹ شو کرتا ہے, ٹینڈل افیکٹ شو کرتا ہے, دا سولوشن ول بی کولائڈل سولوشن. سولوشن کیا ہوگا, وہ کولائڈل سولوشن ہوگا, ادروائز اٹ ول بی سمپل سولوشن. اگر لائٹ اسکیٹر نہیں ہوتی تو وہ یا ٹینڈل افیکٹ شو نہیں کرتا مکسچر, تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس, ٹرو سولوشن ہوگا یا سمپل سولوشن ہوگا.
आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉल्स सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन जो है या सिंपल सॉल्यूशन जो है उनके बीच में और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस जो है ना, ये नीचे कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा फॉल्स सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे जो है ना 6 या 7 शायद जो है ना वो डिफरेंट सब्सटेंसेस दी गए हैं, उनके अंदर जो है ना हमने डिफरेंशिएट करना है। तो ग्लूकोज सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन होते हैं ये ट्रू सोल्यूशन होते हैं या सिंपल सोल्यूशन होते हैं। जबकि कोलाइडल सोल्यूशन या फॉल्स सोल्यूशन में हमारे पास ब्लड आ जाता है, स्टार्च सोल्यूशन है और टूथपेस्ट है। सही है, ये सारे जो क्या है ये हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है या फॉल्स सोल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं हम 6 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है हमारे पास, वाई वी स्टिर पेंट्स थॉरोली बिफोर यूजिंग। हमारे पास जितने भी पेंट्स होते हैं तो हम उनको यूज़ करने से पहले जो है ना वो कम्प्लीटली मिक्स करते हैं, स्टिर करते हैं। कोई हमारे पास ब्रश होता है या कोई और चीज़ इस तरह की होती है लकड़ी टाइप की, उसको हम जो है ना कम्प्लीटली मिक्स करते हैं, स्टिर करते हैं। उसको इस तरह मिक्स करना है, इसको बोलते हैं स्टिरिंग। ठीक है, तो हम पेंट्स को पहले स्टिर करते हैं यूज़ करने से पहले। क्यों ऐसा करते हैं हम? तो यूजुअली पेंट्स आर यूजुअली सस्पेंशन एंड पार्टिकल्स आर सेटिंग डाउन। पेंट्स हमारे पास होते हैं वो जनरली जो है ना वो सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं। आजकल कोलाइडल फॉर्म में भी आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में, सोल्यूशन की फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो पेंट्स की आजकल तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यूजुअली का लफ्ज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि अमूमन जो है ना वो सस्पेंशन किस फॉर्म में होते हैं, पेंट्स की फॉर्म में, सॉरी पेंट्स जो है ना वो सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं। एंड पार्टिकल्स आर सेटिंग डाउन, और आपको पता है कि जो सस्पेंशन होते हैं उनके पार्टिकल जो है ना वो नीचे बैठे हुए होते हैं। सही है। बिफोर यूजिंग द पेंट्स स्टिर थॉरोली फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। उनको हम यूज़ करने से पहले यानी कि स्टिर करते हैं, मिक्स करते हैं, इसलिए स्टिर करते हैं ताकि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं जो नीचे बैठे हुए हैं वो क्या हो जाएं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं। टू इंश्योर दैट द कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द फिनिश विल लुक ग्रेट। तो ये यकीनी बनाने के लिए कि इसका जो कलर है, जब ये पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे ना, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये एक आप समझ लें कि यूनिफॉर्मली जो है ना वो दीवार के ऊपर लगेगा या जहाँ पे भी हम पेंट कर रहे हैं, क्या है कि एक कंसिस्टेंसी आएगी वहाँ पे, और जो कलर होगा वो एक जैसा ही रहेगा। अब देख लें, अगर आप जो है ना उसको कम्प्लीटली मिक्स ना करें, उसको स्टेयर ना करें, तो जो ऊपर हमारे पास जो होता है सोल्यूशन होता है उसको आप अलग से लगाएं और बाद में जो है ना आप मिक्स करें नीचे से और उसको अलग से लगाएं, तो कलर का जो है ना वो डिफरेंस आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, एक जगह पे कलर जो है ना वो कम होगा और दूसरी साइड पे कलर जो है ना वो बड़ा डार्क सा नज़र आ रहा होगा हमें। सही है, तो इस वजह से कलर को क्या करने के लिए, कलर की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, उसको स्टिर करते हैं, थारोली स्टिर करते हैं ताकि कम्प्लीटली सॉल्यूट पार्टिकल उसके अंदर मिक्स हो जाएं और जहाँ पे भी लगे और एक हमें अच्छी लुक दे। ठीक है, एक कॉन्टीन्यूसली हमें जो है ना कलर नज़र आए, हर जगह पे सेम कलर नज़र आए, ऐसा ना हो कि कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा। इस तरह जो है ना हम ये जो पेंट्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, स्टिर करते हैं यूज़ करने से पहले। तो ये आज हमने जो है ना इस लेक्चर के अंदर 6 क्वेश्चन किए हैं। अब लोग देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो है ना फ़ैन भी ऑन है, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना जो है ना वो निकल रहा है। तो अब लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा जो है ना वो मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों को भी चाहिए कि एक सब्सक्राइब जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो मेरा जो है ना आप लोगों को पता है कि शुरू से यही एम है कि स्पेशली ये चैनल उन बच्चों तक पहुँचे जो अपनी एजुकेशन को जो है ना वो बरकरार नहीं रख सकते। आप लोग देख सकते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के कितने जो है ना वो मुश्किल हालात से जो है ना इस वक्त गुजर रहा है। हमारे जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं, ये इधर हो गया हमारे पास थर के इलाके वाले जो बच्चे हैं, वो बेचारे उनके पास कोई स्कूल ही नहीं है, उनके पास घर ही नहीं है कि वो अपनी जो है ना एक ज़िंदगी गुजार सकें। जब घर नहीं है उनके पास तो वो यानी कि इतने हाई लेवल पे आके एजुकेशन कैसे हासिल कर सकेंगे। उनके पास ना ही अच्छे स्कूल हैं, ना ही अच्छी अकेडमी है और ना ही अच्छे टीचर हैं। ये आप जो हमारा पंजाब है, पंजाब के अंदर जो है ना वो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं यहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे 2 टाइम का खाना भी जो है ना पूरा करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये चैनल स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए क्रिएट किया गया है ताकि उन बच्चों तक ये चैनल पहुँचे। और ये कब पहुँचेगा, यानी आप लोग जब शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये जो है ना उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा। इस तरह आप लोगों का जो है ना जो पार्टिसिपेशन है वो भी जो है ना इस चैनल में यानी कि हो जाएगी। तो आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि उन बच्चों तक पहुँचे और वो बच्चे इजीली इसको एक्सेस हासिल करें, इस तक एक्सेस हासिल करें और इससे जो है ना वो बेनिफिट जो है ना वो गेन करें। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 6, 7 to 12 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही
اللہ حافظ.